حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں غریبوں، ناداروں اور بیواؤں عورتوں کی خدمت کرنے کے لیے کچھ آدمیوں کو مقرر کیا ہوا تھا۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ فہرست دیکھی، یعنی وہ لسٹ دیکھی، تو ایک بوڑھی عورت کے نام کے سامنے ان کی خدمت کرنے کے لیے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ شاید یہ کام کسی نے اپنے ذمہ نہیں لیا۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ چلو ان کا یہ کام میں کر دوں گا۔ چنانچہ اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کر اس بوڑھی عورت کے گھر گئے تو دیکھا کہ جھاڑو بھی لگا ہوا ہے اور پانی بھی بھرا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اماں، یہ خدمت کون کر کے گیا ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ کوئی آتا ہے اور وہ پانی بھی بھر دیتا ہے اور جھاڑو بھی لگا دیتا ہے۔ مجھے آج تک اس کے نام کا پتہ نہیں ہے، نہ میں نے پوچھا ہے اور نہ کبھی اس نے بتایا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اچھا، میں اگلی دفعہ فجر سے پہلے جاؤں گا تاکہ پتہ لگا لوں کہ کون آتا ہے ان کی خدمت کے لیے۔ جب فجر کی نماز سے پہلے گئے تو دیکھا اس وقت بھی سارا کام ہوا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا چلو جب میں تہجد کی نماز پڑھ لوں گا اس کے بعد آ جاؤں گا۔ تو جب وہ تہجد کے وقت آئے تو دیکھا کہ اس وقت بھی جھاڑو لگا ہوا ہے اور پانی بھرا ہوا ہے۔ وہ بھی آخر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہنے لگے کہ اچھا میں کل دیکھوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اگلے دن عشاء کی نماز پڑھی اور راستے میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ دیکھ سکوں کہ اس بوڑھی عورت کے گھر میں کون جاتا ہے اور کون ان کی خدمت کرتا ہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو دیکھا کہ ایک آدمی جس کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، ننگے پاؤں آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس بوڑھی عورت کے گھر جا رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور پوچھنے لگے من انتا، تو کون ہے؟ تو جواب ملا کہ میں ابو بکر ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، رات کی اس تاریکی میں اور تنہائی میں کیا آپ اس بوڑھی عورت کی خدمت کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ اور پھر پوچھا کہ آپ کے پاؤں میں تو جوتے بھی نہیں ہیں، اس طرح ننگے پاؤں کیوں چل رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا عمر، میں نے اس لیے جوتے نہ پہنے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے پاؤں کے جوتے کی آواز سے کسی سونے والے کی نیند میں خلل آ جائے اور کسی کو میرے اس عمل کا پتہ چل جائے، میرے اس خدمت کا پتہ چل جائے۔ تو اس واقعے سے ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ اصل لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کی خدمت کو اپنے لیے عبادت سمجھتا ہو۔ اور دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیکی کرے یا کسی کی کوئی خدمت کرے تو وہ شہرت اور دکھاوے کے لیے نہ ہو، بلکہ خاص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔